سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ابی سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اے سیدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی؟ فقالت، تو آپ نے ارشاد فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ کبھی نماز نہیں پڑھی، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ۔ یصلی 4، آپ 4 رکعت پڑھتے، فلا تسأل حسنہن، کہ ان کے کتنی اچھی پڑھتے یہ نہ پوچھو، وطولہن، اور کتنی لمبی پڑھتے وہ 4 رکعتیں، یعنی کتنی بہترین اور کتنی لمبی، اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ ثم یصلی 4، پھر 4 رکعت پڑھتے، نہ پوچھو کہ کتنی خوبصورت نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتنی لمبی ہوتی۔ ثم یصلی 3، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے۔ اب یہ وہ روایت ہے کہ جس کو پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک تو یہ ہے کہ غالب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے غالب اوقات میں 11 رکعت پڑھی، لیکن یہ کیا کہ رکعتوں کے بارے میں تو یہ زور دیا جائے کہ 11 ہیں، لیکن جیسے نبی کریم نے پڑھی اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہ جائے۔ یہ کیا حدیث صرف لوگوں کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ اب رکعتیں تو 8 ہیں، لیکن کیا پڑھی کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا آج تک کسی غیر مقلد نے اس طریقے سے تراویح پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھے اور اتنی لمبی پڑھے، پھر 4 رکعت پڑھے، اور پھر اس کے بعد سیدہ کہتی ہیں فقلت یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اتنام قبل ان یوتر، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تراویح میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر سوئے جائے، اور سونے کے بعد اٹھ کے پھر 3 رکعت وتر پڑھے جائیں؟ کیا کسی مسجد میں ایسے تراویح پڑھی گئی ہے؟ اب کوئی آدمی کہے میں پڑھوں گا تو 8، لیکن میں تو 8 سلاموں سے پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گی؟ اب کہیں جی نہیں، نبی کریم نے ایسے نہیں پڑھی۔ جب نبی کریم نے 2 سلاموں کے ساتھ 8 رکعت پڑھی اور وتروں سے پہلے سوتے تھے، اب یہ طریقہ کس سے لیا جائے گا؟ طریقہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا چاہیے۔ پھر یہ کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں تو وتر تو 3 بنے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں رمضان میں 3 اور آگے پیچھے 1، یعنی حدیث پہ عمل خود نہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف چل رہے ہیں، 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہے۔ اس حدیث کے کسی حصے پہ بھی غیر مقلد جو ہیں وہ عمل نہیں کرتے، نہ وتر سے پہلے سوتے ہیں، نہ 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور نہ 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ 3 رکعت بھی صرف 1 مہینہ، جبکہ اس میں ہے کہ رمضان غیر رمضان میں تہجد ایسے ہی پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت پڑھتے تھے، پھر سوتے تھے، اور اس کے بعد پھر وتر پڑھتے تھے۔ اب ایسے ہم نے تو آج تک کہیں نہیں دیکھا کہ ایسے کہیں تراویح غیر مقلدین کی نماز میں ہوتی ہو کہ کہیں مولوی صاحب کہ بھائی 8 رکعت ہو گئی، اب جاؤ سو جا کے، اور پھر آنا 2 گھنٹے کے بعد، اور پھر میں 3 وتر پڑھاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، تو طریقہ اپنا ہے، رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب صرف بخاری سے ہی میں زیادہ تر کوشش کروں گا
کہ اس مسئلے کو واضح کیا جائے کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی؟ دوسری حدیث جو ہے صحیح بخاری میں، یہ 3569 نمبر حدیث ہے، باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لائے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی؟ قالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 4 رکعات، 4 رکعت پڑھتے، فلا تسل عن حسنہن وطولہن، تو نہ پوچھ کتنی پیاری پڑھتے تھے اور کتنی لمبی پڑھتے تھے۔ ثم یصلی 4، پھر آپ 4 رکعت پڑھتے، نہ پوچھ کہ کتنی پیاری، کتنی حسین و جمیل ان کی نماز تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی۔ ثم یصلی 3، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے۔ فقلت یا رسول اللہ تنام قبل ان یوتر، یا رسول اللہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس میں بھی طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر 8 پڑھنی ہے تو پڑھنی کیسے ہیں؟ تو ایک آدمی کہے نہیں، چونکہ اس میں نفس پرستی ہے نا، کم پڑھنی ہے، تو تعداد میں تو اس حدیث کو لے لیا، لیکن طریقہ نبی کریم کا پسند نہیں آیا، طریقہ اپنا ایک نکالا۔ آگے صحیح بخاری حدیث نمبر 1123، یہ بھی حضرت عروہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ام المومنین فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعۃ، اس میں یہ نہیں ہے کہ زیادہ نہیں پڑھتے تھے، صرف یہ ہے کہ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ کانت تلک صلاۃہ یسجد سجدۃ من ذلک قدر ما یقرأ احدکم 50 آیہ۔ کیسے پڑھتے تھے کہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں سجدہ کرتے جتنا تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھتا ہے۔ کوئی ہے غیر مقلد جو اتنا لمبا سجدہ کرے کہ صرف یعنی تعداد میں ہی جھگڑا کرنا ہے جیسے نبی کریم نے کیا، وہ نہیں کرنا، طریقہ اپنا ہے، لیکن رکعات کم پڑھنی ہے۔ قبل ان یرفع راسہ، یعنی سر اٹھانے سے پہلے اتنا لمبا سجدہ کہ 50 آیتیں قرآن کی کو پڑھے۔ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور فجر سے پہلے آپ 2 رکعت پڑھتے، یعنی اس میں 2 رکعت ملا کے 13 رکعت ہوئی، 11 رکعت یعنی تہجد کی، اور 2 رکعت جو ہیں وہ فجر کی سنتیں۔ آگے حدیث نمبر، یہ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 1170، باب ما یقرأ فی رکعتي الفجر، رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتیں یعنی جو سنتیں ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی باللیل 13 رکعۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے۔ ثم یصلی اذا سمع النداء بالصبح، پھر پڑھتے آپ جب اذان سنتے، رکعتین خفیفتین، 2 خفیف چھوٹی قرات والی رکعتیں، یعنی یہ ہو گئی 15۔ 13 رکعت اب صحیح بخاری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے 11 سے زیادہ ثابت ہو گئی۔ حدیث نمبر 1170 صحیح بخاری
کہ 13 رکعت آپ پڑھتے اور فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت الگ سے پڑھتے۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں فتح الباری میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21، قال القرطبی اشکلت روایات عائشہ علی کثیر من اہل العلم، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایات بہت سارے اہل علم پر مشکل ہو گئی، ان میں اشکال پیدا ہو گیا، حتی نسب بعضهم حدیثہا الی الاضطراب، کہ حتیٰ کے بعد محدثین نے اس حدیث کو مضطرب کہا۔ مضطرب آپ کو پتا ہے کہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے، مضطرب حدیث پہ عمل نہیں ہوتا۔ بہت سارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مضطرب ہے، لہذا اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کسی میں 11 رکعت، کسی میں 13 رکعت، کسی میں 9 رکعت، کسی میں 7 رکعت، جیسا کہ آگے ابھی آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں وَهَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ الرَّاوِي عَنْهَا وَاحِدًا، ہاں یہ اضطراب تو تب پیدا ہوتا ہے، یہ امام قرطبی جواب دیتے ہیں کہ تب پیدا ہوتا ہے کہ راوی ایک ہو، لیکن چونکہ یہاں راوی مختلف ہیں، او اخبرت عن وقت واحد، یا ایک ہی وقت کے بارے میں بتایا جائے کہ 11 ہیں 13 ہیں، تو پھر تو اضطراب ہوا۔ یہ ان کی طرف سے ایک جواب ہے۔ وَالصَّوَابُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ ذَكَرَتْهُ مِنْ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَوْقَاتِ مُتَعَدِّدَةٍ، کہ یہ مختلف اوقات پہ محمول کی جائیں گی، کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 13 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 9 رکعت پڑھتے تھے، یعنی مختلف، چونکہ تہجد کی رکعتیں مختلف ہیں جیسا آگے احادیث میں آئے گا۔ وَأَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، مختلف اوقات اور مختلف احوال میں حدیثیں ہیں، بِحَسَبِ النِّشَاطِ وَبِيَانِ الْجَوَازِ وَاللَّهُ عَالَمُ، یعنی کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طبیعت میں نشاط ہوتا تو زیادہ پڑھتے، کبھی تھکاوٹ محسوس ہوتی تو کم پڑھ لیتے۔ اس میں تو جواز کا بیان ہے، یہ تو نہیں کہ ایک پہ پابندی لگا دی، نہیں جی 8 رکعت ہی ہونی چاہیے۔ اگر یہ وہ کہتے ہیں جی یہ اصل میں تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے، اگر ایک ہی نماز ہے تو پھر 8 کیوں؟ پھر کبھی 6 بھی پڑھنی چاہیے، پھر کبھی 4 بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں اور صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہیں یہ ساری چیزیں۔ یعنی اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ اس سے نہیں، کم سے کم کا تو کم کی تو نفی ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی 8 رکعت تراویح کیوں، 4 رکعت تراویح، 6 رکعت تراویح، یہ بھی پھر ہونا چاہیے۔ آگے سیدہ عائشہ کی ہی صحیح بخاری میں روایت حدیث نمبر 1128، یہ امام مالک روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، ابن شہاب زوری سے، ان عروہ سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان عائشہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قالت، آپ نے ارشاد فرمایا، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نبی کریم نے یہ کیا نہیں، لہذا جو بھی کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ بدعت دلالہ ہے، نبی کریم نے کیا نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، نیکی سے نبی کریم نے روکا نہیں ہے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 2 پڑھی تو کچھ 4 پڑھے گا تو یہ بدعت نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری ہے، دیکھیے حدیث میں 1128، سیدہ عائشہ صدیقہ ہی راویہ ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادع العمل، کبھی بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کو ترک کر دیتے، وَهُوَ يُحِبُّ أَن يَعْمَلَ بِهِ، حالانکہ وہ پسند کرتے تھے عمل کرنا، لیکن بعض اوقات ترک کرتے، کیوں؟ خشیۃ ان یعمل بہ الناس، یہ کہ لوگ اس کو نبی کریم کو دیکھ کے عمل شروع کر دیں گے، فیفرض علیہم، تو ان پر کہیں فرض نہ قرار دے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض اوقات نماز میں یا رکعتوں میں یا کسی عمل میں تخفیف کی، تو اس لیے نہیں کی کہ کوئی زیادہ نہ پڑھے، اس لیے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور میری امت پھر اس کو پورا نہ کر پائے اور گناہگار ہو جائے۔ نبی کریم کو اتنی محبت ہے، چاہتے بھی ہیں امت جو ہے وہ عمل کرے، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے،
جیسے کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو عیدین میں تو نماز ہے، میلاد النبی میں کیوں نماز نہیں ہے؟ اگر وہ بھی عید ہے اس میں بھی ہونی چاہیے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس لیے اس میں نہیں کی کہ وہ تو خوشی کا دن ہے، کئی لوگ ہیں نماز نہیں پڑھ پائے گے، جیسے دوسری عیدوں کی نہیں پڑھتے، گناہ گار ہوں گے، میرے ولادت کے دن گناہ گار ہوں، یعنی جو کمی کوتاہی والے ہم جیسے گناہ گار ہیں، اگر وہ 12 ربیع الاول کو نہ پڑھ پائیں تو خوشی کے دن بھی گناہ گار ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں پکڑے جائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت پہ شفقت کرتے ہوئے وہاں عبادت نہیں مقرر کی اس دن۔ اب یہ دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے عمل کریں، لیکن بعض کا ترک کر دیتے کہ میرے صحابہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ تو اس پہ عمل کریں گے، اور کہیں رب نے ان پہ فرض قرار دے دیا تو بعد میں آنے والے گناہ گار اس پہ پورا نہیں اتر پائیں گے۔ جیسے تراویح کے بارے میں بالخصوص روایت میں ہے کہ 3 دن آپ نے پڑھائی، چوتھے دن کیوں نہیں پڑھائی؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے اور پھر تم فرض کے تارک ہو جاؤ گے نہ پڑھ پائے تو۔ وما آگے جو لفظ ہے وما صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحۃ الضحیٰ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ سیدہ عائشہ کی اپنے طور پہ اپنے علم کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ جو نماز ہے وہ ایک الگ ہے، پڑھی نہ پڑھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ثابت ہے، لیکن سیدہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی، قط تو کبھی بھی۔ وَإِنِّي لَا أُصَبِّحُهَا، لیکن میں تو پڑھتی ہوں۔ اب لگائیں فتویٰ کہ خود کہہ رہی ہیں نبی کریم نے نہیں پڑھی اور خود پڑھ رہی ہیں، تو کیا ہوا؟ یعنی نبی کریم کی کیا مخالفت ہو گئی؟ کیا اس کو بدعت کہیں گے؟ یعنی اصل میں یہ لوگ دین کی روح کو نہیں سمجھ پائے۔ تو تھوڑی سی کوئی عبادت کرے یہ بدعت ہو گئی، نبی کریم نے اتنی لمبی بات نہیں کی، یہ صوفیہ یہ کیا؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کی امت زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، لیکن خود کیوں کم کی؟ اس لیے کہ امت پہ اگر فرض ہو گئی تو امت پورا نہیں کر پائے گی اور قیامت کے روز پکڑی جائے گی۔ تو جس نے یعنی چھڑانا ہے اسی کو پتہ نا کہ کیسے چھڑانا ہے، جس نے شفاعت کرنی ہے وہ خود ہی تو چاہتے ہیں نا کہ زیادہ ان پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، کیونکہ کل شفاعت تو میں نے کرنی ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا پتا؟ اب لگائیں فتویٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود کہہ رہی ہیں کہ چاشت کی نماز نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں۔ یا تو ہوتا ہے کہ بھئی کہتی کہ کوئی کہتا ہے نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں، نبی کریم کا خود بتا کے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی بھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر، کاش ان لوگوں کو دین کی سمجھ آ جائے۔ اب یہ بھی صحیح بخاری دیکھیے، حدیث نمبر 1138، یہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 رکعہ یعنی باللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ صحیح بخاری میں 13 ثابت ہو گئی، سیدہ عائشہ سے بھی 13 ثابت ہو گئی۔ اب وہ زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے تو یہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت کہ یعنی زیادہ تو ہے، کم کا تو نہیں ہے نا، تراویح 4 بھی ہونی چاہیے، تراویح 6 بھی ہونی چاہیے، تراویح 8 بھی ہونی چاہیے، تراویح 10 بھی ہونی چاہیے، اگر صرف انہی روایتوں کو لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1139، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا مسروق روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا 7 و 11 سوا رکعت الفجر، فجر کی رکعتوں کو چھوڑ کے جو نفلی نماز ہے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے؟ 7 پڑھتے تھے، 9 پڑھتے تھے، 11 پڑھتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ 4 رکعت نفل اور 3 وتر 7 رکعت، یا 6 رکعت نفل اور 3 وتر 9 رکعت، یا 8 رکعت نفل اور 3 وتر 11 رکعت۔ یہ ہے تہجد کی نماز کا۔ اب اگر تہجد اور تراویح میں کوئی فرق نہیں تو ایک دن اعلان کریں کہ آج جو ہے 4 رکعت تراویح ہوگی،
کیونکہ نبی کریم نے 4 رکعت پڑھی ہے۔ دوسرا اعلان کریں کہ آج 6 رکعت ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں 6 رکعت بھی ثابت ہے۔ پھر تیسرا اعلان کریں کہ آج 8 رکعت ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 رکعت بھی پڑھی ہے۔ اور پھر کبھی اعلان کریں کہ آج 10 رکعت ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رکعت بھی پڑھی ہے۔ تو یہ تو کرتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے امت میں تفرقے کے، لڑائی جھگڑے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ تراویح ایک الگ نماز ہے جس کی 20 رکعتیں صحابہ کا اجماع ہو چکا، 13 صدیاں پوری امت مسلمہ اس پہ عمل کرتی رہی، لیکن یہ 13ویں 14ویں صدی میں آ کے کسی نے فتویٰ دے دیا اور اس کے اوپر پھر اب یہ دیکھیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لمبی روایت ہے کہ میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا تو میں سو گیا، لیٹ گیا چارپائی پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ کیا بچہ سو گیا؟ حالانکہ میں یعنی سونے کی طرح تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے لیٹ گئے۔ پھر اٹھے، اٹھ کے آپ نے وضو کیا، ثم قام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یصلی، نماز پڑھنے کے لیے۔ قال ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قمت، میں بھی کھڑا ہو گیا، فصنعت مثل ما صنع، میں نے بھی وہی کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ثم ذهبت، پھر میں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقمت الى جنبہ، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا۔ فوادع یادہ الیمنی علی راسی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک داہنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، وآخذ، اور پکڑا میرے سر کو، بے اوزو نہیں میرے کان کو، الیمنی میرے دائیں کان کو پکڑا، یفتلھا، اور مجھے اپنے دوسری طرف یعنی کھڑا ہونا تھا سیدھی طرف، کھڑے ہو گیا، دوسری طرف جا کے نبی کریم نے پکڑ کے سیدھی طرف کر دیا۔ فصلی رکعتین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، ثم رکعتین، پھر 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 2 رکعت پڑھی۔ کتنی ہو گئیں؟ 12۔ صحیح بخاری میں 12 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ثم اوتر، پھر وتر۔ آپ کے نزدیک ایک وتر لگائیں تب بھی 13 رکعت ہو گئی، 11 سے گئی، 8 سے چلی گئی۔ وہ آپ کا دعویٰ کہ جی تراویح 8 سے زیادہ ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ کیا؟ صحیح بخاری میں 12 رکعت ثابت ہو گئیں۔ اب ثم اوتر، پھر آپ نے وتر پڑھے، کتنے لگائیں؟ ہمارے نزدیک تو 3 ہے، جیسا کہ یہی روایت جب ابو داؤد میں حدیث نمبر 1353، نسائی حدیث نمبر 1704، اور نسائی کبریٰ حدیث نمبر 1346، ثم اوتر بثلاث، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت پڑھی۔ اب کتنے ہوئے؟ 15 رکعت۔ 15 رکعت ہو گئیں، اور اگر بعد جو وتروں کے بعد 2 رکعت ہے وہ بھی پڑھی جائے تو کتنی؟ 17 رکعت۔ 17 رکعت صحیح حدیث سے ثابت ہو گئی، تو یہ کہ 8 سے زیادہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اب یہ یا تو کہیں یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں یا بخاری میں نہیں ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے صحیح بخاری میں 8 سے زیادہ ثابت ہے تہجد۔ تراویح کا تو مسئلہ ہی لگ گیا، وہ تو ہے ہی 20 رکعت، لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں تراویح اور تہجد ایک ہی ہے، تو ایک ہی ہو تو پھر بھی اس کو کبھی 15 بھی پڑھ لیا کریں، کبھی 12 بھی پڑھ لیا کریں، کبھی 17 بھی پڑھ لیا کریں، کبھی 4 بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب یہ حدیث مختلف جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے نقل کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت باب الوتر میں نقل کی ہے، باب استعان الید فی الصلاۃ میں نقل کی ہے، اسی طریقے سے باب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم میں نقل کی ہے، اسی طریقے سے ربنا انک من تدخل النار میں نقل کی ہے، اور مسلم شریف باب الدعاء فی صلاۃ اللیل وقیامہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اب صحیح مسلم شریف میں دیکھیے، حضرت سیدنا زید بن خالد الجوہنی روایت کرتے ہیں
کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کتنی پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 765، باب الدعاء فی صلاۃ اللیل و قیامہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعتین خفیفتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مختصر رکعتیں پڑھی، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھی، کیسے؟ طویلتین طویلتین طویلتین، لمبی لمبی لمبی۔ ثم صلی رکعتین یعنی کتنی ہو گئی؟ 4۔ ثم صلی رکعتین 6، وہما دون اللتین قبلہما، اور یہ جو پہلے پڑھی تھی یہ اس سے الگ، اس سے بھی لمبی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صرف یہ رکعتوں میں جھگڑنا اور یہ نہ دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کیسے ہے، اور سارے اعتراض نہیں جی 20 رکعت پڑھتے ہیں یہ یعنی بڑی جلدی پڑھتے ہیں۔ تم کیا کرتے ہو؟ کیا حدیث پہ عمل کر رہے ہو؟ یہ دیکھو کتنی ہو گئی؟ 6۔ ثم صلی رکعتین، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، کتنی ہو گئی؟ 8۔ وہما دون اللتین قبلہما، یہ ان سے بھی زیادہ لمبی، سبحان۔ ثم صلی رکعتین، پھر نبی کریم نے 2 پڑھی، کتنی ہو گئی؟ 10۔ یہ صحیح مسلم ہے۔ وہما دون اللتین قبلہما، اور یہ پہلی ان سے بھی الگ تھیں، یعنی یہ کتنی لمبی لمبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ ثم صلی رکعتین، کتنی ہو گئی؟ 12 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی اس سے بھی زیادہ لمبی۔ ثم اوتر فذلک 13 رکعہ، پھر وتر پڑے، یہ ہو گئی 13۔ اگر ایک وتر لگایا جائے تو یہ ہو گئی 13 رکعتیں۔ وہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے، تو یہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جو ہے وہ 8 رکعت پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھتے تھے، لیکن کبھی کم بھی پڑھتے تھے اور کبھی زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 746، باب جامع صلاۃ اللیل ومن نام عنہ او ماردہ۔ اور صحیح ابن حبان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371، حدیث نمبر 2644، یہ ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ ان عائشہ، سید ابن ہشام روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فاتتہ الصلاۃ من اللیل، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کی نماز کبھی چھوٹ جاتی، تہجد کبھی چھوٹ جاتی، من اللیل رات کو، من واجعن او غیرہ، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی علت کی وجہ سے کبھی کوئی کام پڑ جاتا یا کبھی کوئی بیماری وغیرہ ہوتی تو صلی من النہار، تو نبی کریم اس کو دن کو پڑھتے، کتنا؟ سنتی عشرۃ رکعتاً، 12 رکعت۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رات کو 8 تو قضا ہوئی اور صبح 12 پڑھیں؟ جتنی قضا ہیں اتنی پڑھنی ہے نا، جتنی چھوٹیاں اتنی پڑھنی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں 8 سے زیادہ رکعات نبی کریم سے ثابت ہیں، سیدہ عائشہ کی روایت سے بھی ثابت ہیں، اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1139، مسروق سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رات کی نماز، تو نبی سیدہ عائشہ نے کہا 7 و 9 و 11 سوا رکعت الفجر۔ یہ صحیح مسلم میں بھی صحیح بخاری میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم 7 رکعت پڑھتے تھے، 9 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے، اور صبح کی سنتیں الگ۔
وطر کے جو 2 رکھتے ہیں وطر کے بعد ابو داؤد میں دیگر کتابوں میں وہ الگ، وہ بھی صحیح روایت ہے۔ تو اس لیے یا تو یہ چاہیے کہ کہیں بھائی تراویح کی کوئی رکعت نہیں ہے، جتنی کو چاہے پڑھے، جیسے مدینہ شریف پہ، اس لیے میں نے پہلے جو عرض کیا مدینہ شریف میں 40 تک پڑھی جاتی تھی، 39 پڑھی جاتی تھی، 36 پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء تو زیادہ پڑھتے تھے، لیکن اب یہ لوگ آ گئے ہیں کہ عبادت کم، دعا نہیں مانگنی، عبادت نہیں کرنی، نفل چھوڑ دینے ہیں، سنتیں چھوڑ دینی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1372، حضرت عبداللہ بن ابی قیس قال قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی، کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا، بکم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر، کتنے وطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ قالت یوتر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وطر پڑھتے تھے؟ 4 اور 3، یعنی 4 نفل اور 3 وطر۔ ستن و ثلاثن، 6 رکعت نفل اور 3 وطر۔ 8 رکعت نفل اور 3 وطر۔ 10 رکعت وطر اور 3، 10 رکعت نفل اور 3 وطر، 13۔ نبی کریم اب یہاں اس حدیث میں وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر 7 سے کم نہیں ہوتے تھے، یعنی 4 نفل اور 3 وطر۔ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ 13، اور نہ 13 سے زیادہ۔ اب اس میں ہے 13 سے زیادہ نہیں، اس میں ہے 11 سے زیادہ نہیں۔ تو جس نے جو دیکھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی 8 پڑھتے دیکھا، کبھی 6 پڑھتے دیکھا، کبھی 4 پڑھتے دیکھا، کبھی 10 پڑھتے دیکھا، اور وطروں کو ملائیں تو کبھی 7 پڑھتے دیکھا، کبھی 9 پڑھتے دیکھا، کبھی 11 پڑھتے دیکھا، اور کبھی 13 پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی بھی سند صحیح ہے۔ اس کو امام اسحاق میں راہوی نے بھی نقل کیا۔ یہ اسحاق میں روایت پہلے میں بتا چکا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم ہے، اور انہی کی خواہش سے صحیح بخاری لکھی گئی تھی، اور یہ بھی 41 رکعت پڑھنے کے قائل ہیں۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ 20 رکعت تراویح کی روایت کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا اس صحیح روایت کو لے کے اس ضعیف روایت کو منکر کہہ دینا اور اس کو ناقابل عمل کہنا، اور 20 پڑھنے والوں کو جو ہے وہ کئی قسم کی صلواتیں سنانا اور بدعتی کہنا، اور کہنا کہ یہ حدیث کے خلاف چل رہے ہیں، یہ سب بلکہ یہ کہنا ہی بدعت ہے، کیونکہ 14 صدیوں تک چاروں ائمہ، حتیٰ کہ ان کا جو 5واں امام ہے یعنی ابن تیمیہ، وہ ان کا ایک 5واں امام ہے، وہ بھی 20 کا قائل۔ ابن عبد الوہاب نجدی 20 کا قائل۔ سب سے پہلے یہ ہندوستان سے فتویٰ نکلا، اور اس کے بعد البانی نے اس پہ، اور چونکہ آج کل ان کا وہ البانی سب کچھ ہے، البانی نے اس کو صحیح کہہ دیا، البانی نے اس کو ضعیف کہہ دیا، البانی نے یہ کر دیا، البانی نے وہ کر دیا۔ 14 صدیوں میں ان کے نزدیک اسلام کی گود بالکل بانج ہے، کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک ابن تیمیہ پیدا ہوا، اس کے بعد ایک البانی پیدا ہوا، بس 2 آدمی بڑا کھینچ تان کریں تو 2-3 آدمی اور ان کے نکل آئیں گے۔ ابن باز نکل آئے گا یہ ان کے نزدیک، یا ابن قیم کو کہہ دیں گے، یا ابن عبد الہادی، یا ابن کثیر کو تو خیر مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی 14 صدیوں میں 4 سے 5 عالم ہوئے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں نہ کوئی عالم ہے ان کے نزدیک، نہ کوئی محقق ہے ان کے نزدیک، نہ کوئی محدث ہے ان کے نزدیک، نہ کوئی مفسر ہے ان کے نزدیک، سارے کے سارے معاذ اللہ بدعتی ہیں، اور سارے کے سارے جاہل۔ تو ثابت یہ ہوا مختصر کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو ہے وہ تہجد پر معمول ہے، تراویح کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز بھی وہ جو ہے وہ کوئی خاص اس میں عدد معین نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 10 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد تراویح تو ہے ہی 20، لہٰذا اس میں تو کوئی شک و شبے والی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ کریم
ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ جن کی پوری زندگیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے گزر گئیں، ان کی سنتوں پر اور امت کے اجماع پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان اسلاف کے صحابہ کرام کے بالخصوص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کے ساتھ چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔